تعالی اللهم لا ترون عليهم في أزواجهم خاص کی تعریف اور اس کا حکم بیان کرنے کے بعد اس کی ایک مثال بھی ذکر کرتی ہے. کون سی مثال ہے وہ؟ ایک آدمی جس سے پوچھے وہ بتائے لیکن پتہ نہیں چلے گا ہم کو کس سے پوچھ رہے ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں. یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. ہم احناف کے نزدیک اس آیت کریمہ میں کون سا لفظ خاص ہے؟ لفظ ثلاثہ یہ خاص ہے, یعنی اس کا معنی ایک ہے, تین, کامل تین. اگرچہ اس کا مصداق کہیے تو لفظ ثلاثہ پر جو خاص ہے کیسے عمل کریں گے؟ کتابیں بہت مشکل ہو جائے گی. یعنی لفظ ثلاثہ پر اس طرح عمل کرنا واجب ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. لفظ ثلاثہ پر اس طرح عمل کرنا واجب ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. یہ حیض مراد لینے کی صورت میں ممکن ہوگا یا طہر مراد لینے کی صورت میں؟ جس سے پوچھ رہا ہوں ہے نا, کیا مراد لینے کی صورت میں ممکن ہوگا؟ کیوں؟ ارے طہر کا حیض مراد لینے کی صورت میں اس پر عمل کیسے ہوگا؟ صرف جتنا ہوتا, جتنا سوال اتنا جواب. امتحان میں بھی یہی ہوتا ہے, سوال کچھ رہے گا جواب کچھ آگے گا. کوئی بتائے گا؟ طلاق جو ہے طہر میں مشروع ہے, اور جب طہر میں اس نے طلاق دی اس کے بعد تین حیض جو ہوں گے وہ مکمل پائے جائیں گے. مشروع ہے طہر میں طلاق دینا, نہ پڑھا نہیں پڑھا نہ بتایا بھی ہو, یاد کیوں نہیں؟ جو پڑھاؤں اس کا جا کر کے سمجھو, ارادہ کرو. مشروع ہے طہر میں طلاق دینا, طہر میں اس نے طلاق دی تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد جو حیض آئے گا وہ بھی کامل رہے گا, اس کے بعد جو آئے گا وہ بھی کامل رہے گا, اس کے بعد جو آئے گا وہ بھی کامل رہے گا. تو کامل تین پر عمل حیض مراد لینے کی صورت ہی میں طہر مراد لینے کی صورت میں جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے, تین پر کیوں عمل نہیں ہو پائے گا؟ جس طہر ہی میں طلاق مشروع ہے تو جس طہر میں طلاق دی اس نے دی ہے, ظاہر سی بات ہے اس کا کچھ حصہ گزر چکا ہوگا. اس کے بعد اگر دو کو لیتے ہیں تو دو اور تیسرے کا بعد ہوگا, اگر اس کے بعد تین کو لیتے ہیں تو تین اور چوتھے کا بعد ہوگا. مکمل تین پر عمل نہیں ہو پائے گا. ضابطہ یہ ہے کہ لفظ خاص پر بغیر کمی بیشی کے عمل واجب ہے, لہٰذا اس کے مراد کیا ہوگا؟ یہ اپنی دلیل ہے.
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عدد معدود کے قاعدے سے استدلال کیا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ چکے ہیں، بتا چکا ہوں۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عدد معدود کا رابطہ ہے اس سے استدلال کیا ہے، اس کا جواب بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا۔ پھر اخیر میں انہوں نے یہ بحث کی تھی کہ یہ ایک مسئلہ ہوا، اس ایک مسئلے کے ضمن میں بہت سارے مسائل ہیں، اسی میں سے تیسرے حیض میں رجعت کر سکتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بھی ہے۔ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ دوسرے سے نکاح صحیح ہے یا باطل ہے، کسی دوسری عورت سے نکاح، یعنی چار عورتیں پہلے سے نکاح میں ہیں، تو پھر اس کے بعد میں وہ کسی تیسرے حیض ہی میں کسی اور عورت سے نکاح کرنا چاہے تو پانچویں ہو جائے گی، تو ہمارے نزدیک درست نہیں ہوگا امام شافعی کے نزدیک، کیونکہ عدت پوری ہو گئی ہے تو کر سکتا ہے۔ اور بھی احکام جو ہے وہ بتائے ہیں، یہ میں نے ان کو تفصیل سے بتا دیا ہے، تھوڑا سا یاد کر دیتے ہیں تاکہ وہ چیزیں یاد رہیں، آپ لوگ یاد رکھیے۔ دوسری مثال یہ آج جو دے رہے ہیں وہ ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم من ازواجہم، اس کے بارے میں آپ مسائل پڑھ چکے ہیں۔ میں صرف یاد دہانی کے لیے چند چیزیں بتاؤں گا۔ مہر کا پورا بیان آپ نے پڑھ لیا ہے، پڑھے ہیں نا؟ اکثر مہر کی مقدار، زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہو اس کی تحدید و تعین کسی کے نزدیک نہیں ہے، جتنا چاہے آدمی اپنی حیثیت کے مطابق رکھ لے، کوئی پریشانی نہیں، کر سکتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ مقدار مہر کے بارے میں کوئی تحدید و تعین نہیں ہے، آپ کی رضامندی سے جتنا بھی وہ چاہیں مہر متعین کر سکتے ہیں، لیکن اقل مہر، کم سے کم مہر کی کتنی مقدار ہے یہ مختلف کی ہے۔ یہ کیا ہے، پہلے والا تو متفق ہے، لیکن کم سے کم مہر کی کتنی مقدار ہونی چاہیے یہ کیا ہے، مختلف کی ہے۔ حضوری آپ پڑھ رہے تھے یا ابھی بھی پڑھ رہے ہوں گے، تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں اس میں اختلاف کا ذکر ہوتا ہے تو اختلاف بتایا جاتا ہے، ورنہ یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے ابھی چیزیں آپ کے پھر اختلاف رہے گا تو بتایا جائے گا، ہے نا؟ حضوری پڑھیں نہیں، اختلاف کا ذکر نہیں ہے نا، نہیں پڑھا، یہاں اب اختلافات ہیں۔ تو اقل مہر کے بارے میں کیا ہے، یہ اقل مہر کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ متعین ہے یا متعین نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اقل مہر کی مقدار بھی متعین ہے، ان کے نزدیک اقل مہر کی مقدار بھی متعین نہیں ہے۔ زوجین آپ کی رضامندی سے جتنا چاہیں بنا لیں، کم سے کم مال ہونا چاہیے۔ جیسے بے میں ہے کہ آپ کی رضامندی سے بائع اور مشتری جتنے میں چاہے بیچ لے، خرید لے، یہ موبائل ہے، میں 1 روپے میں اس کو دے دوں، کوئی روکے گا ہمیں؟
کہ کیوں دے رہے ہیں یا بے نہیں ہوئی؟ منع کرے گا؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے ہو جائے گی۔ تو جس طریقے سے دوسرے عقود مالیہ اور بیوع ہے ان میں عاقدین باہمی رضامندی سے جو مقدار متعین کر لیں وہی ثمن ہے۔ ثمن اور قیمت کا فرق آپ نے قدوری میں پڑھا ہوگا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے نا۔ جن چیزوں سے ہمیں مطلب نہیں، ہم اس کا نام تو لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد آ جائے، لیکن ہم بتاتے ہیں، پڑھا ہے نا۔ تو ثمن جس پر دونوں رضامند ہو گئے وہ ثمن ہے۔ پھر اسی طریقے سے نکاح بھی کہ کم سے کم جس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، مال ہو جتنے پر عاقدین میاں بیوی راضی ہو جائیں اسی کو مہر بنا دیا جائے گا، مہر بنانا۔ لیکن ہمارے نزدیک اقل مہر کی مقدار متعین ہے۔ ہم آپ کے نزدیک اقل مہر کی مقدار متعین ہے۔ کم سے کم مہر کتنا ہونا چاہیے؟ 10 درہم، موجودہ پیمانے کے مطابق تقریباً 35 گرام۔ نہیں پڑھا ہے؟ ویڈیو میں بتایا تھا جو جس میں پڑھاتا ہوں اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ تقریباً گرام کی قیمتوں کو تقریباً کتنے گرام ہوں گے؟ 32.65 ہوتا ہے، جوڑ لینا، تقریباً بتایا گیا تھا، تقریباً 33 گرام۔ کم سے کم مہر کی مقدار ہے 33 گرام شادی کا، تقریباً بتانا، لیکن پورا 33 گرام نہیں ہے۔ کوئی پوچھے گا 33 گرام اگر بتا دو گے، ڈائریکٹ تقریباً نہیں لگاؤ گے تو غلط بتا رہے، صحیح غلط ہے بھی، تقریباً لگا دو گے تو کوئی کبھی غلط نہیں کرے گا، ہے نا۔ پڑھا رہا تھا آج تو آئے ہیں ڈھیر کی فون نہ اٹھاؤ تو کہاں بڑھنا پڑتا ہے، تھوڑی قربانیاں بھی ہیں، خیال رکھنا چاہیے، اور میں آپ کو اس کو بتاتا نہیں ہوں، ان کی قربانیاں ہیں، بہت قربانیاں ہیں، ضرورت رہتی ہے تو آپ لوگوں کو بھی خیال رکھنا، بہت قربانیاں ہیں مبارک۔ بارہ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، 10 درہم کم سے کم مہر کی مقدار متعین ہے، اور وہ تقریباً 33 گرام۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں، ورنہ کچھ کہو، میں کچھ کہوں تم جا کے کچھ بتاؤ اور نام میرا لے لو کہ حضرت نے بتایا نہ۔ ابھی تقریری امتحان میں لڑکی لے رہا تھا تو درگاہ میں ایسے بتایا گیا، درگاہ میں جو پڑھایا ہوگا وہ صحیح بتایا ہوگا، اس کو یاد نہیں ہے، درگاہ کو نام کرو۔ جو میں بتا رہا ہوں تقریباً 33 گرام، وہی یاد رکھنا ہے، وہ بتانا ہے، تو میری جانب منسوخ کرنا، ورنہ مجھے میری جانب منسوخ کرنا۔ یہ ہمارے نزدیک ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟ 10 گرام۔ 10 گرام 10 درہم ہے، وہ متعین ہے۔ اختلاف ہو گیا، معلوم ہو گیا آپ کو۔ اب دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل اس بارے میں جو اس کتاب میں ہے، آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قد علمنا ما فرضنا۔ میں آپ سے کہوں اگر کہ ہمیں یقینی معلوم ہے
کہ میں نے فرمان کو کتنے روپے دیے. آپ کو معلوم ہے کہ کتنا دیا ہے؟ معلوم ہے تم کو کتنا دیا ہوں اس کو, لیکن مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ کتنا دیا ہے. بتاؤ کم سے کم اتنا. میں جو جملہ بول رہا ہوں اس کو نہیں سمجھ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ میں نے اس کو کتنا روپیہ دیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ ہمارے نزدیک وہ متعین ہے کہ نہیں متعین؟ آپ کے نزدیک متعین ہے؟ نہیں متعین. لیکن میرے لیے متعین ہے نا. یہ تقریب فہم کے لیے ہے نا. یہ پڑھ رہا ہے وہ کیا نام ہے, کچھ بھی پڑھ رہا ہے نا, اس میں بحث آئے گی تقریب فہم ہے نا. تو سمجھ سے قریب کرنے کے لیے ہے, مثال نہیں ہے. اس کو مثال نہیں کہتے. کوئی چیز ذکر کی جاتی ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو. اس کو آپ مثال بنا دیں گے تو غلط ہو جائے گا ہے نا. مثال دوسرے تو کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال ہمیں آیت کی دینا ہے جو اللہ کا کلام ہے. تو میں اپنی ایک بات کو اللہ کے کلام کے مثل کہوں, مثال میں اس کے رکھوں, یہ نہیں ہونا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کی مثال ہو. تو اس کو میں مثال نہیں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہیں گے. یہ کیا ہے؟ تقریب فہم کے لیے, آپ کی سمجھ کے قریب کرنے کے لیے. اللہ نے ارشاد فرمایا یقیناً ہم نے جان لیا جو ہم نے فرض کیا, جو ہم نے متعین کیا شوہروں پر ان کی بیویوں کے بارے میں مہر. تو فرض کا معنی کیا ہے؟ اس آیت میں یہی لفظ فرض خاص. اس کا معنی کیا ہے؟ متعین. اس کا معنی متعین کرنا, مقدر کرنا, اس کا معنی. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے جان لیا جو ہم نے شوہروں پر ان کی عورتوں کے بارے میں مہر متعین کیا. لفظ فرض کا معنی میں نے کیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جان لیا جو ہم نے متعین کیا. اور یہ لفظ خاص ہے, ایک معنی کے لیے اس کی وجہ ہوئی ہے. تو ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو, علم الہی میں تو مہر کی کم سے کم مقدار متعین ہے نا. علم الہی میں اللہ فرماتا ہم نے جان لیا جو ہم نے متعین کیا. تو تقریب فہم کے لیے جو میں نے جو مثال دی تھی اس کو سامنے رکھیے. جب اللہ یہ فرماتا ہم نے جان لیا جو ہم نے مہر متعین کیا, تو مہر کی مقدار علم الہی میں یہ کم سے کم کا بیان ہے. آیت کریمہ اکثر کے بارے میں تو ہے. تو کم سے کم مہر کی مقدار کیا ہے؟ علم الہی میں متعین ہے. کتنا ہے وہ متعین ہے. ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو, اس سے کوئی بحث نہیں. لیکن فائدہ کب ہوگا؟ جب ہمیں معلوم ہوتا نا, ہے نا. ہماری بات میں آپ کو میں نے کتنا روپیہ اسے دیا ہمیں معلوم ہے. اب جب میں بتاؤں گا کہ کتنا دیا تب آپ کو معلوم ہوگا. اگر نہ بتاؤں میں یا یہ نہ بتائے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ بھی بتا سکتا ہے اس کو دیا تو جو اسی کے پاس ہے گر کر کے بتا دیں, میں بھی بتا سکتا ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ میں نے کتنا دیا, کتنا متعین. اب آیات میں کیا ہوتا ہے, قرآن شریف میں کیا ہوتا ہے, اس کو میں کہہ رہا ہوں. اسی مثال اسی جو میں نے کہا ہے اس کی روشنی میں اس کو سمجھیے. ارشاد الہی میں یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کوئی حکم دیا, کوئی چیز بیان فرمائی, اور یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس کو مجمل کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا علم کیسے ہوتا ہے؟ یا تو اللہ بیان کرتے, خود اللہ بیان کرتے کیا ہے,
یا پھر رسول اللہ بیان کر دے، کیونکہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم و تبلیغ ہی کے لیے تشریف لائے، ہے نا؟ تو یہ آیت کریمہ جو ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اس میں لفظ فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ خاص ہے، معنی معلوم کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے کہ متعین کیا، متعین کرنا، مقدر کرنا، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جان لیا جو ہم نے متعین کیا شوہروں پر ان کی عورتوں کے بارے میں مہر، اللہ جانتا ہے کم سے کم مہر کی مقدار کتنی ہے، اللہ کی وہ متعین۔ اب یا تو اللہ رب العزت خود بیان فرما دے، لیکن قرآن مقدس میں تفسیر قرآن بالقرآن کے طریقے پر ایسی کوئی آیت نہیں ملتی ہے کہ جس میں بیان ہو۔ پہلے سے بھائی بھگا دے، اس سے کیا ڈر رہا ہے کہ کھا جائے گی وہ؟ ہے نا؟ یا اللہ رب العزت بیان کر دے، مطلب تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر قرآن میں، قرآن میں کہاں گئے؟ چلو، یا پھر رسول اللہ بیان کر دے، ہے نا؟ اس کو تفسیر قرآن کی حدیث کہا جاتا ہے نا؟ تو اس آیت کریمہ میں ہے کتنا یہ مجمل ہے، متعین ہے، لیکن کتنا ہے کم سے کم وہ کیا ہے؟ مجمل ہے، اس کو رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ لا مہر اقل بنشرۃ دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں، کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم۔ تو مہر کتنا ہے یہ متعین ہے علم الہی میں، لیکن آیت کریمہ میں یہ مجمل ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، اور خاص بیان تفسیر کا احتمال رکھتا ہے۔ اجمال ہے تو بیان آ جائے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ آیت کریمہ ما فرضنا علیہم، اس میں فرض کا لفظ خاص ہے، علم الہی میں مہر کی کم سے کم مقدار متعین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ متعین ہے، اور جب متعین ہے تو اس کو یہ کہنا کہ زوجین کی باہمی رضامندی پر ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ دوسرے عقود مالیہ کی طرح سے ہے، اس کا بیان ہے بیعت نہ دے، وکذالک قولہ تعالیٰ، سمجھ گئے ہیں نا؟ یوں ہی اللہ عز و جل کا ارشاد، ہم نے جان لیا جو ہم نے متعین کیا شوہروں پر ان کی بیویوں کے بارے میں مہر، تو خاصن کی تقدیر شرعی، مہر کی تعین شرعی میں یہ خاص ہے، مہر کی کم سے کم مقدار متعین کرنے میں یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ خاص ہے، اس میں لفظ فرض خاص ہے، فلا یترک العمل بہ، لہذا اس پر عمل کو ترک نہیں کیا۔ بہت اختصار ہے، جتنا میں نے اب تک بتایا ہے انہوں نے بس اتنے میں بتایا۔ لفظ فرض اس میں کیا ہے؟ خاص ہے، فلا یترک العمل بہ، تو اس کے مطابق عمل کرنے کو ترک نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہ ہوگا کہ مہر کی مقدار کم سے کم کیا ہے؟ متعین ہے۔ ہاں وہ کیا ہے اس میں آیت کریمہ مجمل ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لہذا اس کے مطابق عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ بے اعتبار انہ عقد مالی، اس اعتبار سے کہ یہ عقد مالی ہے، نکاح کرتا ہے شوہر، اسے مال دیتا ہے، غذا کے بدلے میں دیتا ہے، عورت اسے غذا کا مالک بنا دیتی ہے، یہ اسے پیسہ دیتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو موبائل دیا، آپ نے مجھے 1000 روپیہ دے دیا، وہ عقد مالی ہے۔ یہاں شوہر اسے 1000 روپیہ دے رہا ہے، 10,000 روپیہ دے رہا ہے، عورت اسے غذا کا شرمگاہ کا مالک بنا، تو یہ بھی عقد مالی ہے دوسرے عقود مالیہ کی طرح سے۔
जैसे दूसरे उकूद मालिया में है कि मैं ये मोबाइल 1000 का भी बेच सकता हूँ, 1 रुपये का भी बेच सकता हूँ, ऐसे औरत अपनी गुजा को, अपने गुजा का बदल और एवज 1 रुपया भी ले सकती है, 1000 रुपया भी ले सकती है, जिस पर रजामंदी हो जाए। तो एतबार अल्लाह माली, इस एतबार से कि निकाह अक़्द माली है, इस वजह से इसके मुताबिक अमल को तर्क नहीं किया जाएगा। इमाम शाफ़ी ने इसे अक़्द माली ही माना है। इस वजह से वो फरमाते हैं, जब वो इमाम शाफ़ी के नज़दीक अक़्द माली है, फ़यू तबरो बिल उक़ूदिल मालिया, उनका इख्तिलाफ भी बता दिया, अपना मज़हब भी बता दिया, उनका मज़हब भी बता दिया इसी एक लाइन में, है ना। फिर कहते हैं फ़यू तबरो, अब ये किसका मज़हब है? इमाम शाफ़ी का। लिहाजा इमाम शाफ़ी के नज़दीक बाब महर में उकूद मालिया के ज़रिए से उकूद मालिया पर महर को कयास किया जाएगा। जैसे वो दूसरे उकूद मालिया हैं, उसमें बाय और मुश्तरी की रजामंदी से दिया और लिया जाता है, ऐसे ही इस अक़्द माली में ज़ौजैन की रजामंदी से महर को मुतय्यन किया जाएगा, 1 रुपया हो, 1000 रुपया। ठीक है। अब अगर ये माना जाए तो ऐसी सूरत में लफ्ज़ खास पर अमल, फर्ज जो है उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। हालांकि लफ्ज़ खास के मुताबिक अमल करना कतई और यकीनी तौर पर। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब इसे उकूद मालिया पर कयास करते हैं, इस वजह से वो फरमाते हैं फ़यकूनु तक़दीरुल माल फ़ीह, लिहाजा निकाह में माल महर की तक़दीर व तायीन ये ज़ौजैन की राय के हवाले होगी। यानी बाहमी रजामंदी से वो जितना मुतय्यन कर लेंगे वो महर बन जाएगा। कमा ज़करहु शाफ़िई, जैसे कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, समझ गए हैं अपना मज़हब भी, उनका मज़हब भी। ये तो बताया कि लफ्ज़ फ़र्ज़ का अमल नहीं हो पाएगा इमाम शाफ़ी के नज़दीक अक़्द माली में, इसका क्या मतलब है? लफ्ज़ फ़र्ज़ पर अमल नहीं हो पाएगा अगर ये हो जाए कि कम से कम मिक़दार को भी 10 दिरहम या उस 10 दिरहम से कम महर को मुतय्यन करना सही हो जाए, तो फ़र्ज़ जिसका माना ये है कि मुतय्यन है और वो मुतय्यन हदीस की रोशनी में 10 दिरहम है, जब उससे कम हो जाएगा तो लफ्ज़ खास पर कहाँ अमल होगा? तो 5 के मुताबिक तो हो सकता है ना, ना हमने उस पर अमल ही नहीं हो सकता है जब तक हदीस का सहारा ना ले, इसलिए कि मुजमल पर अमल बयान सारे के बयान के बाद होता है। ना बयान आएगा इजमाल वाला, मुजमल वाला, बयान सारे जब तक ना आ जाए उस वक्त तक मुजमल पर अमल मुमकिन ही नहीं होता। एक चीज़ और बता दूँ, पूछ ही लिया है, बहस तो अभी आई नहीं है ना। अब जो मुजमल था या तो मुजमल था तो मुजमल ही रह गया, या बयान सारे आ गया तो मुफस्सर हो गया ना। इसलिए कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है नहीं, अल्लाह की जानिब से वो है तो आएगी नहीं, तो जो मुजमल था अब वो मुजमल ही रहेगा, है ना। अब उसका बयान नहीं हो सकता है, कोई नहीं बता सकता, या फिर वो मुफस्सर हो गया होगा, अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया, किसको बयान कर दिया है? रसूलुल्लाह ने कि 10 दिरहम, हाँ। अब 10 दिरहम से कम जब होगा तो इस फर्ज पर अमल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ गया? कौन सी वो जाने, उसका काम जाने, अब क्या मतलब